چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ مولا یا ہفتے کے دن دوپہر میں جامعۃ المدینہ کنز الایمان، وہاں طلبہ کے درمیان ماں باپ کا ادب اور افریقہ بھر میں دین کا پیغام پہنچانا کتنا ضروری ہے، اس موضوع پر بیان کرنے کی سعادت ملی۔ آپ نے اپنے ماں باپ کا ادب بھی کرنا ہے، اپنے اساتذہ کا بھی ادب کرنا ہے، کھیل کود میں فضول باتوں میں ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ جن کو بڑا کام کرنا ہوتا ہے، جن کو بڑا ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے، وہ اس گول کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنی تیاری مضبوط کرتے ہیں۔ اور رات پھر ایک عاشق رسول کی گھر کی چھت پر ممباسا کے تاجران اور شخصیات کا اجتماع ہوا۔ کیا جوان نہیں مرتے؟ کبھی بھی یہ شیطان کے وار میں نہ آئے کہ جناب میں آخری عمر میں بھی نیکیاں کر لوں گا، ابھی مزے کرنے دیں، نہیں، اب ہمیں تو کل کا نہیں پتا۔ فوراً بعد ایئرپورٹ روانگی تھی یوگانڈا کے شہر کمپالا کے لیے۔ الحمدللہ عز و جل نیروبی کا شاندار اجتماع کمپلیٹ ہوا، اب ہم ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ جامع مسجد کولولو میں جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے بچوں کی تقسیم اسناد کا اجتماع بھی تھا۔ صبح تقریباً 9 بجے ہم تنزانیہ کے ایئرپورٹ دارالسلام پہنچے۔ دارالسلام شہر میں ایئرپورٹ کے معاملات سے فارغ ہو کر آج تھکن عروج پر تھی، کیونکہ کافی لمبا سفر ہو چکا تھا، تو دوپہر تک آرام کیا۔ الحمدللہ عز و جل آج 20 فروری ہے اور ہم اللہ کی رحمت سے تنزانیہ دارالسلام پہنچ چکے ہیں۔ بڑی تعداد میں عاشقان رسول علماء کرام بھی تشریف لائے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب ایئرپورٹ پہنچے ہیں اور آج سے انشاءاللہ تنزانیہ کا ہمارا جو شیڈیول ہے، جدول ہے، جو شروع ہو جائے گا۔ آج رات کچی ہال میں انشاءاللہ سنت و برا اجتماع ہے، اور کل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رات سنی مسجد میں ہے، اور پرسوں انشاءاللہ ہم زادیبار جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا میرا اور پھر رات کو کچھی میمن جماعت خانے میں ایک عظیم الشان اجتماع ہوا، جس میں بڑی تعداد میں اسلامی بھائیوں نے اور پردے میں اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ اس اجتماع میں الحمدللہ حمد باری تعالیٰ اور نعت شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر جو حقوق ہیں اس پر بیان کرنے کی سعادت ملی۔ نارملی دنیا میں بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے، بڑی بحث ہوتی ہے کہ جناب ہمارے رائٹس کیا ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں تو اس سٹیزن کے رائٹس کیا ہیں۔ بٹ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، بینگ امتی، ہر امتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ رائٹس ہیں۔ The rights of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upon his ummah. کیا ہمیں یہ معلوم ہے جنہوں نے ہمیں اپنا امتی بنایا اور جو ہمارے لیے رات رات بھر رویا کرتے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے۔ قاضی فیاض نے بڑی مشہور و معروف کتاب ہے سیرت مصطفیٰ پر، شفا شریف، اس میں آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی امت پر 8 حقوق تحریر فرمایا ہے۔ نمبر 1، نبی پاک کا ہم پر پہلا حق یہ ہے ایمان بالرسول، یعنی رسول پاک علیہ السلام پر ایمان لایا جائے۔ نمبر 2، اتباع سنت رسول، پیارے آقا کی سنت پر عمل کیا جائے، فالو کیا جائے۔ نمبر 3، اطاعت رسول، نبی پاک جس بات کا آرڈر دے دیں اسے اوبیڈینسی کے ساتھ پورا کرنا چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے۔ نمبر 4، محبت رسول، یہ حق ہے رسول پاک علیہ السلام کا کہ امتی ان سے دل و جان سے محبت کرے۔ 5واں حق تعظیم رسول، ریسپیکٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 6واں حق مدح رسول، پیارے آقا کی مدح کی جائے، ان کی تعریف کی جائے، ان کی نعتیں پڑھی جائیں، یہ حق ہے رسول پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا امتی ان کی تعریف بیان کرے، ان کی مدح کرے۔ نمبر 7 رائٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف،
کہ پیارے آقا کی ذات پر امتی درود پڑھتا رہے. اور 8واں حق ہے زیارت روضہ رسول. میرے آقا کی قبر انور نبی پاک کے روضے کی زیارت ہو جائے، یہ حق ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جابر محمد شریف عبداللہ محرم قاسم جمعہ قاسم جمعہ جابر. For the sake of Medina, we're calling upon you, Allah. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے کریم جن بچے بچیوں کے رشتے ہو گئے ان کو گھروں میں خوشیاں عطا فرما، جن کے رشتے ہونا باقی ہیں انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما. جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، انہیں کو ہی محافظ عزت. اس کے بعد اگلا جو دن تھا تنزانیہ میں، جس میں الحمدللہ کی عز و جل دوپہر کو مختلف اسلامی بھائیوں سے ملاقات اور ان کے گھروں پر جا کر مدنی حلقہ اور ساتھ ساتھ فیضان مدینہ تنزانیہ کی تعمیرات کے سلسلے میں انجینئر سے ملاقات کا سلسلہ رہا اور کچھ شخصیات سے تعمیرات کے لیے احتیاط کی نیتیں بھی کروائی. پیرس پر یا لندن پر جو کل تک. اور آج رات دارالسلام تنزانیہ کی عظیم الشان سنی مسجد میں سنتوں بھرے بیان کی سعادت ملی. مگر ہونٹوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا دیکھو، مگر ہونٹوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا دیکھو. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، املا قلبی بالیقین، اللہ اللہ ثبتنی علی هذا الدین، اللہ اللہ اغفر لی والمسلمین، اللہ اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سنی مسجد کے بعد ایک اور شخصیت کے گھر جانا ہوا جہاں کھانے کی ترکیب بھی تھی. ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها. اب الحمدللہ آخری دن تھا ہمارا، مگر یہ ایک بار پھر کافی ٹف جدول والا دن تھا کیونکہ صبح 7 بجے کی کشتی سے ہمیں زنزیبار تنزانیہ جانا تھا. یہ ایک اور جزیرہ ہے، اسے ایک الگ ملک کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. ویسے تو وہاں ویزے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں جائیں تو پاسپورٹ پر اسٹیمپ بھی لگاتے ہیں. بك خير الخلق كلهم مولاي صل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دارالسلام تنزانیہ سے ہم اب جا رہے ہیں زنزیبار، اور یہاں سے بائی فیری بائی شپ ہم جا رہے ہیں. آئیے آپ کو اندر لیے چلتے ہیں. اللہ کی شان ہے، یہ ایک اور پورا جزیرہ ہے جہاں جا رہے ہیں، وہاں سنتوں پر اجتماع بھی ہوگا، اسلامی بھائی سے ملاقات بھی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. میرا چلنا میرا رکنا میرا. اور وہاں کا ایک طرح سے صدر بھی الگ ہے، پارلیمنٹ بھی الگ ہے، اور کمال کا یہ علاقہ ہے. میرا چلنا. تقریباً 1.25 گھنٹے کی فیری ہے، یہ راستہ ہے. اور نارملی ہم نے آپ کو استنبول سے فیریز دکھائی ہیں، جب برسا جاتے ہیں استنبول سے تقریباً 2 گھنٹے کا راستہ ہے. مگر آج ایک باقاعدہ اس کو ایک الگ ٹیریٹری کے طور پہ لیا جاتا ہے. بعض اوقات تو پاسپورٹ وغیرہ بھی چیک ہوتے ہیں. زنزیبار کی پوری ایک تاریخ ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے آئیے ہم چلتے ہیں. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. For the sake of Medina we are calling
वक्त हम कश्ती में हैं, बड़ी ज़बरदस्त फेरी है और हम ज़ांज़िबार जा रहे हैं। तो चलें आपको बताता हूँ कि फास्ट इमामा कैसे बांधा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं इमामा हमसे नहीं बांधा जाता। मेरे सामने कोई आईना नहीं है। सीधी तरफ से शुरू करेंगे और मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह 1 मिनट पूरा होने से पहले आपका इमामा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आप मानते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपका इमामा ठीक हो जाएगा। अब मैंने इमाम आईने में तो नहीं देखा है, लेकिन आई होप कि ये ठीक बन गया होगा। तो 40 सेकंड्स में इमामा बन गया है। आप इमामा बांधा करें, फरिश्तों का ताज है। जुम्मे के दिन इमामा बांधने वालों पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। इमामा बांधिए और सुन्नत का सवाब। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, मुस्लिमीन माशाअल्लाह। Ayyusum, mashallah, what's your name? Abdullah, mashallah. My name is Abdul Habib. I am from Pakistan, and it's first time I came in this beautiful ship. I love that all your facilities. Assalamu alaikum, mashallah. So you experienced sometime any cyclone or like a rough sea or? Yeah, but it's not. It's a normal. Yeah, it's normal. Okay, but It's today is rain, and when we started, it's a very much bumpy, and now it's smooth. So what's the there are some places that are so Yeah, the little areas. Okay. Little areas. Okay. Yeah, some bumps. some bounces like that. But we will come today in evening, so it will be more rough. Like in evening is rough, or in the morning is smooth. Yeah. You know, the weather, the wind Okay. is coming from the north to the south. Okay. So now we are going against the wind. Against the wind. And That's when we why come back, the wind will push us. so it will be smooth. Smooth. Yeah. So you are going for that map. Yeah, this line. So you have to go for this line. Okay. This is your line till the Zanzibar. Okay. So your duty is to make a line. Okay. Mashallah. Mashallah. You have to follow this map, huh? Yes, white is clear, Right is clear. Okay. and here Okay. light blue and blue Yeah. is low water. Okay. So if you go there, there will be a problem. Yes. Okay. What about if any ship come towards you or any small ship? It will show here. Yes, it will. show. Okay. And Very we'll see by by view. Okay. In night you just follow the maps. Okay. we follow this and Okay. In night, if there is no vision, you can follow this. Okay. night vision. Night vision is there. Okay. अब देखिए सामने आ चुका है और खूबसूरत ये जजीरा है. Zanzibar is almost 99% Muslims over there. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you. Love to see you. We'll come in evening to you inshallah. चलें जनाब, ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बाकायदा एक सिस्टम है पूरा, एक जिसको आप कहें कि उनका नेविगेशन है और वो उनको बताता है कि कैसे ये ट्रेवल होता है और क्या एहतियातें होती हैं. 60 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से जहाज जा रहा है और बड़ा वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है. ये पुरानी नॉर्मल सी एक शिप नहीं है और जिस तरह जहाज के सवार कवानीन होते हैं, बहुत फ्रेंडली लोग हैं. बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया. उम्मीद है कि आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा. और फिर मैं अर्ज करता हूँ कि रब की शान है कि अल्लाह ने इंसान को इतनी अकल दी और हम जो दुआ करते हैं ना, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, हम इस काबिल ना थे मगर हमारे रब ने सवारी को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया. अल्लाह की शान है कि अल्लाह ने इंसान को जानवरों पर भी तस्खीर दी, फिर समंदरों पर ही जहाज बनाने की तौफीक दी, हवाई जहाज हमें अल्लाह ने अता किए. सब रब की मेहरबानी है. कितनी आसानी से आपसे बातें करते हुए अपनी मंजिल तक हम पहुंच रहे हैं. सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सुबह तकरीबन 7 बजे हम दारुस्सलाम से चले थे और अब तकरीबन 9 बजने वाले हैं और हम ज़ांज़िबार, ये पूरा एक अलग जजीरा है, एक तरह से पूरा एक यूँ समझिए एक अलग शहर है. पहले तो एक बाकायदा कंट्री कहा जाता था. अब हम वहाँ पहुँच गए और यहाँ की दास्तान है, यहाँ की एक अलग हिस्ट्री है और वन ऑफ द अमेजिंग हम कह सकते हैं कि आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड. 99% यहाँ मुसलमान हैं और यहाँ बड़ी तादाद में मसाजिद हैं. इंशाल्लाह आज हमारा यहाँ बयान भी है, यहाँ के मुसलमानों से मुलाकात भी है, दावत इस्लामी का यहाँ बहुत ज़बरदस्त काम भी है. इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ के बारे में बताएंगे. सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मेरा चलना मेरा रुकना, जब हम वहाँ पहुँचे तो इस्लामी भाई इस्तकबाल के लिए वहाँ मौजूद थे. मेरा आना मेरा चलना मेरा रुकना मेरा जाना. अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम ज़ांज़िबार पहुँच चुके हैं और आज ज़ोहर की नमाज के बाद कहाँ पर हमारा इज्तिमा है? फैज़ान मदीना में इंशाअल्लाह. और अल्लाह पाक से दुआ है कि ये सफ़र हमारा खैर से पूरा हो. शॉर्ट ट्रिप है लेकिन इंशाअल्लाह यहाँ के आशिकान रसूल से मुलाकात भी होगी और अल्लाह ने चाहा तो कुछ मदनी फूलों का तबादला भी होगा.
ہو دعائیں یا اللہ، میرا چلنا میرا رکنا۔ زانزیبار ویسے تو اب تنزانیہ کا حصہ مانا جاتا ہے، لیکن اس کو ایک الگ کنٹری کے طور پہ بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ہم یہاں آئے تو ہمارا یہاں پر باقاعدہ ایک طرح سے امیگریشن ہو رہا ہے اور پاسپورٹ پہ اسٹیمپ بھی لگتی ہے تو فری انٹری، یعنی آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں گے، جیسے ہم پاکستان سے جب کشمیر جا رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی کوئی بارڈرز نہیں ہوتے، لیکن وہاں باقاعدہ اس کا پریزیڈنٹ الگ ہے، پارلیمنٹ الگ ہے، تو یہاں بھی اس طرح کا نظام انہوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ اب یہاں پر تنزانیہ ہی کا یہ حصہ مانا جاتا ہے۔ فی الحال اس کی بہت پرانی تاریخ ہے اور بہت کچھ ہے زانزیبار کے بارے میں بتانے کے لیے، انشاءاللہ وقت مناسب پر مزید آپ کو معلومات بتائیں گے انشاءاللہ۔ ظہر کی نماز کے بعد یہاں سنتوں بھرا اجتماع ہوا اور ایک عجب منظر تھا کہ 90 سے 95% بلالی اسلامی بھائی تھے۔ مبلغ دعوت اسلامی میرے ساتھ موجود تھے، میں اردو میں بیان کرتا رہا اور وہ اس کا سواحلی زبان میں ترجمہ بھی کرتے رہے، اور الحمدللہ مجھے وہاں دعا کے موضوع پر بیان کرنے کی سعادت ملی۔ املا قلبی بالیقین اللہ اللہ، ثبتنی علی ھذا الدین اللہ اللہ، واغفر لی والمسلمین اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ، لا ما فی قلبی غیر اللہ، لا نور محمد صلی اللہ، اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج میرا دل بڑا خوش ہے کہ زانزیبار کے اس دعوت اسلامی کے سینٹر میں مجھے حاضری کا موقع ملا اور بڑی تعداد میں میرے مسلمان بلالی بھائی جمع ہیں، اور یہ بھی جان کر خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اس جزیرے پر، اس آئلینڈ پر 99% ماشاءاللہ مسلمان ہیں۔ اللہ زانزیبار کے تمام مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، انہیں کو ہی۔ زنزیبار کی ایک الگ تاریخ ہے۔ یہاں 1000 سال پہلے اسلام پہنچا۔ جب یمن سے یہاں تجار تشریف لائے تھے، ان تاجران کی نیکی کی دعوت کی برکت سے یہاں اسلام پہنچا، اور ایسا پہنچا کہ 99% اس جزیرے پر مسلمان رہتے ہیں۔ تقریباً 12 لاکھ کے قریب اس کی آبادی ہے، اس کے آس پاس کے جزیروں کو ملا کر۔ اس شہر کو ایک اور انداز سے دیکھنے کا موقع ملا کہ یہاں سینکڑوں سال پرانی عمارتیں ہیں، مگر ان عمارتوں کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی عمارت گرنے لگتی ہے تو لکڑیاں لگا کر اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ ثقافت باقی رہے۔ زنزیبار اسلامی تعمیرات اور اسلامی ثقافت کا بہت شاندار منظر پیش کرتا ہے۔ آلموسٹ 700 کے قریب یہاں مساجد ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام بھی یہاں زوروں پر ہے۔ اس وقت ہم جمعہ مسجد کے پاس ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ زانزیبار کی سب سے پرانی مسجد ہے، اور یہاں کے پریزیڈنٹ اور یہاں کی جو حکومت کے لوگ ہیں وہ بھی نماز جمعہ یہاں ادا کرتے ہیں۔ اور اب ہم آگے اسی کے قریب، یہ دیکھیں آپ کے سامنے پورٹ ہے، اور اب بالکل پورٹ کے سامنے یہ مسجد ہے، اور اب ہم یہاں ایک مزار شریف ہے جس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ تقریباً 1000 سال پہلے یہاں عرب تاجران آئے، بزنس کے لیے آئے، اور ایسا اسلام پھیلایا کہ 99% اس جگہ پر مسلمان بستے ہیں۔ 12 لاکھ کی کم و بیش یہ آبادی ہے، اور سبحان اللہ وہ بزنس کے لیے آئے تھے، مگر کیسا بزنس کر کے گئے۔ اور پھر یہاں اولیاء کرام کے مزارات بھی ہیں، آئیے چلتے ہیں۔ آپ اگر زانزیبار کی گلیوں میں گھومیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا آپ صدیوں پرانے زمانے میں آ گئے ہیں۔ یہاں پرانے گھر توڑنے پر پابندی ہے، ہیریٹیج کو باقی رکھا گیا ہے، گھروں میں لکڑیاں لگا کر اس کو پرانی تعمیر پر قائم رکھنا ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ اندر بھی گھر کے اندر جو ہے نا، ہاں تو دیکھیں یہ تاکہ یہ گھر پرانے باقی رہے اور پرانی جو تہذیب ہے وہ نظر آئے۔ خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضر۔ 1105 میں ان کا انتقال ہوا ہے، 300 سال پرانے ہیں، almost 300 years ago۔
ومن علوم. السلام علیکم یا اہل الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. میرے مولا ہم سب کی اس پاک دربار پر حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جو تلاوت کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، زنزبار میں جتنے اولیاء کرام مدفون ہیں، تنزانیہ میں، افریقہ میں، اللہ سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ہم سب کے رشتہ دار ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما. ان بزرگان دین کا واسطہ ہے اللہ دعوت اسلامی کو زنزبار میں، تنزانیہ میں، پورے افریقہ میں، ساری دنیا میں ترقیاں عطا فرما، اور ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا. عربی بھائی بتا رہے ہیں کہ تقریباً 1000 سال پہلے یہاں پر یمنی تاجر آئے تھے، اور اس کی بنا پر ماشاءاللہ یہ اسلام پھیلا. اور کچھ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب نبی پاک نے حبشہ بھیجا تھا، ایتھوپیا جو پہلی ہجرت ہوئی تھی، تو اس وقت بھی کچھ پانی میں جہاز جو ہے کشتیاں یہاں بھی پہنچی تھی. لیکن یہ بھی ایک روایت ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جن شیخ احمد بن ابی بکر بن سوید کی ہم بارگاہ سے ہو کر گئے ہیں، کہتے ہیں اگر بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی زنزبار آیا اور ان کی بارگاہ میں نہیں آیا تو وہ زنزبار آیا ہی نہیں ہے. وہ اتنے بڑے شیخ ہیں، اور الحمدللہ آج ہماری وہاں حاضری ہوئی ہے. میرا جانا، میرا آنا، میرا آج کچھ گھنٹوں کے لیے زنزبار آنے کا موقع ملا. جزاک اللہ زنزبار کے تمام ذمہ داران اسلامی بھائیوں کی خدمتوں میں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کی محبتوں کا، پیار کا بہت شکریہ. بہت اچھا اجتماع رہا، مزار شریف پر حاضری بھی رہی. زندگی رہی تو پھر آنا ہوگا انشاءاللہ. مل جل کر بھرپور انداز میں دعوت اسلامی کا کام کریں گے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے. میں دعوت اسلامی بھی. اس کے بعد پھر ہم نے کشتی کی طرف جانا تھا، کیونکہ شام 4 بجے ہماری کشتی تھی، اور ہم نے کھانا جان بوجھ کر نہیں کھایا. اور یہ ہمارے کار علم کے لیے بھی مدنی پھول ہے کہ کشتی کا سفر جب کرنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ کچھ کم کھایا جائے، کیونکہ کشتی جب سمندر میں ہچکولے لیتی ہے تو بعض اوقات طبیعت میں متلی ہوتی ہے اور طبیعت خراب ہوتی ہے. اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب ہم واپس آنے لگے تو سمندر میں جہاز نے بہت زیادہ ہچکولے لینا شروع کر دیے. الحمدللہ ہمیں اطمینان تھا، کیونکہ ہم نے پانی کے جہاز میں جو پڑھنے والی دعا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ دعا پڑھ لی تھی. ہمارے اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ابھی چلنے سے پہلے ہل رہی ہے تو ہمیں توبہ بھی کرا دے، تجدید ایمان بھی کرا دے، سواری کی دعا بھی پڑھا دے. تو یہ تو ویسے بھی کرنا چاہیے. جہاز بھی جاتے ہیں تو یہ تو اللہ کے حوالے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. یقیناً تھوڑا سا ببل ہوگا لیکن انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، اور اسی کا نام سفر ہے. اور بڑے آپ سوچیں کہ اس زمانے میں جب ہم سنتے ہیں کہ 1000 سال پہلے عرب تجار آئے تھے تو وہ کیسے آئے ہوں گے، کیسی کشتیاں ہوں گی، کیسے پہلے سفر ہوتے ہوں گے. اب تو بڑے لگژری سفر ہیں، تو چلا خیر ہے، سب بہتر ہوگی. دعا کر لیتے ہیں. یاد رہے کہ جو کشتی میں قرآنی دعا پڑھ لے تو کشتی ڈوبنے سے بھی بچتی ہے، اور جب تک اس میں بیٹھا رہے گا نیکیاں ملتی رہیں گی. وہ دعا کیا ہے مل کر پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. بسم اللہ والحمد للہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون. تقریباً 6 بجے ہم پھر ایک بار دارالسلام تنزانیہ پہنچ گئے. رات تقریباً 12:30 یا 1 بجے تک ملاقاتوں کا سلسلہ رہا، کیونکہ آج اس سفر کی آخری رات تھی تو بہت اسلامی بھائی آج ملاقات کرنا چاہ رہے تھے. میرے دل میں
صل وسلم دائما. مفتی اعظم تنزانیہ کے نائب بھی تشریف لائے تھے. اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمایا. پھر اس کے بعد تقریباً 1 سے 1:30 بجے تک گھر جانے کا موقع ملا. یا صل وسلم دائما ابدا علی حبیب. فجر کی نماز اور تقریباً 9 بجے پھر ایئرپورٹ کے لیے روانگی تھی. پہلے میرا جہاز تنزانیہ سے دوحہ پہنچے گا. 3 سے 4 گھنٹے کے اسٹے کے بعد کراچی. الحمدللہ اللہ کریم سے دعا ہے کہ سفر کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور جو اچھی چیزیں ہوئیں اس کا اجر عطا فرمائے, جو غلطیاں ہوئیں اپنے کرم سے معاف فرمائے. علومك علم اللوح والقلم. میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا